اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم ضرور بیان کیا ہے کہ کسی کو اگر جمائی آئے تو راوی نے ہاتھ رکھ کے دکھایا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے انگوٹھے انگلی کے ساتھ اپنے نوز کو بھی بند کیجیے، یہ ہے ادب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی آپ نے سنا، اور ساتھ یہ جانا کہ آب یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتی، شیطان میری نماز اور میری قرات میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو، سچ سچ بتانا ہے۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم 3 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا کام وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکعتیں ہوئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں۔ جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو۔ 3 مرتبہ آپ تھتکاریے۔ کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سا لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے، اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب۔ آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ علاج کیا، پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا۔ اور آج کل تو حالات ہی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وہ اتفاق سے عصر کی نماز ہو رہی تھی تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام محترم نے سلام پھیر دیا، اور بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی، اور نہ قیامت تک ایسی ہستی آ سکتی ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، تو بھول جانا یہ بڑی بات نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور معمہ حل ہو گیا، 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پہلی صف اور دوسری صف بھی خاموش رہی۔ پیچھے سے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کہا نہیں ہم نے تو 4 پڑھی۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب سنیے گا۔ کہا جناب میں ہر روز عصر کی نماز پہ اپنی 4 دکانوں کا حساب 1 رکعت میں کرتا ہوں، میری تو 1 دکان بچ گئی۔ اس کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری 1 رکعت رہ گئی، اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری 1 دکان کا حساب رہ گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت اور نماز بتائی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز کو اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر یہ یقین نہیں آپ کا بنتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 4تھا نام بیان کیا ہے ولہن، یہ شیطان کا نام ہے۔ یہ وضو کے اندر وسع ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو، بعض لوگ وضو کرنے لگتے ہیں اور وضو کرتے ہی جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا وضو نہیں ہوا، بس ابھی ہو جاتا ہوں فارغ۔ اب حدیث کہتی ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔
اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے، وہاں لفظ ہے فقد اعتدى وظلم واساء، اس نے برائی بھی کی، اس نے زیادتی بھی کی، اس نے ظلم بھی کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، شیطان جب غصہ ڈالتا ہے تو صرف وضو میں نہیں ڈالتا، غسل میں بھی ڈالتا ہے۔ بعض لوگ شاور لینے لگیں گے 1 گھنٹہ لگائیں گے، اور ابھی بھی ان کو شک ہوگا نہ جانے میں نے غسل صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں نے ویسے 5 مرتبہ غسل کیا ہے، 5 مشکیزیں بہائے ہیں، لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ دی، کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا مجنون پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا، 5 مشکیزیں پانی کے آپ نے ضائع کر دیے، اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ شک پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ولہان وضو کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ آپ 6 سے 7 مرتبہ بازو کو دھوتے ہیں اور ابھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں دھلا۔ انسان کو ہمیشہ یقین پہ بنیاد رکھنی چاہیے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین، شک تو کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انسان یقین کو توڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ولہان ایک شیطان کا نام آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام بھی کی ہے۔ شیطان کی کنیت ابو قطرہ ابو مرہ ہے۔ ابو قطرہ کا مطلب آگ والا، اس کا کام ہی ہے آگ کی دعوت دینا، اور ابو مرہ کا مطلب کڑواہٹ والا، اس کے پیچھے جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شیطان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شیطان فرشتہ تھا، شیطان تو یہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے شیطان یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربه، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونه وذريته اولیاء، جس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کو دوست مت بناؤ۔ اور آپ نے ابھی چند لمحات پہلے یہ بات سنی کہ ہر سرکشی کرنے والا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے جو بنیادی طور پہ تھا، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ آپ کو شیطان جن، آپ کو انسان شیطان جو ہے ان دونوں سے اللہ بچا لے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، جنوں میں سے تو شیطان ہیں،
لیکن کیا انسانوں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین تھے۔ کون سے شیاطین؟ جو جنوں میں سے تھے، جو انسانوں میں سے تھے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے سورت تو یاد کی ہوگی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، آخر میں کیا ہے؟ من الجنة والناس، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سے ہی شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے جب یہ بات شیطان سے کہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ یہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہا، اپنی خواہش کو مقدم کیا۔ عقل کا فیصلہ اس کا کیا نکلا؟ کہتا ہے اس کو تو اللہ اپنے مٹی سے بنایا، آدم کو مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ خالق کا حکم ہے سجدہ کرو تو سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن اس نے رب کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا۔ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ میری رحمت سے آج سے تم دور ہو جاؤ، آج کے بعد تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں۔ زندگی کے لیل و نہار میں جو یہ حیات مستعار مجھے اور آپ کو ملی ہے، گنے ہوئے دن، جب اللہ ذوالجلال کا حکم آئے قرآن کی صورت میں، اس کے رسول کا حکم آئے حدیث کی صورت میں، ان دو فیصلوں کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے اس کی بڑی واضح ایک آیت نازل کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو۔ تو سارے وزراء کانپنے لگ گئے کہ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ بہانہ تو نہ بنائیں، ہم یہ ہیرا کیسے جو ہے خزانے کا توڑ دیں۔ چلتے چلتے جب ایاز کے پاس پہنچے تو ایاز نے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور ہیرا توڑ دیا۔ کہا ایاز یہ کیا کیا؟ کہا آپ کا آرڈر تھا۔ اس نے وزراء کو یہ سمجھانا تھا کہ ایاز مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آئی میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، آرڈر ماننا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس کے حکم، رب کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ سوچ میں پڑ جانا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں دین کے کام کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلہ کرنا ہی اس وقت جو ہے اصل بہادری ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک دن کھانا کھاتے کھاتے محمود نے ایاز کو ککڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور آدھا خود لے لیا اور کھانے لگے تو بہت کڑوا تھا، تو ایاز سارا کچھ کھا گیا۔ کہتے ارے آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو بہت کڑوا تھا۔ کہا جب میں نے منہ سے لگایا تو کڑوا تو تھا، لیکن میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ دے رہا ہے نا جس نے ہمیشہ میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج کڑوی آ گئی ہے تو ان کو نیگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب کے حکم کی تعمیل تکبر کی وجہ سے، اپنی رائے کو مقدم کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل کے اس وقت پیمانے اور پیرامیٹرز لگا لینا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پیمائش کر سکے اور شریعت کو وزن دے سکے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ صحیح وہ ہے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ میں اور آپ اتفاق کریں، کیا آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے؟ مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے رب کو میرے اور آپ کے بارے میں علم ہے، کیونکہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے، کون سی اچھائی مجھے چاہیے، کس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ کے ہی صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں اسی پہ ہی اطمینان کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے آپ کسی شخص کو کہو کہ لکھو کیا چاہتے ہو، اپنی ساری توانیاں لگا کے وہ لکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا لکھا اگر دکھا دے اللہ تعالیٰ تو وہ چیخ کے کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ میری تو عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جو رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے وہاں جنت کے ایسے ایسے تحائف رکھے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا جو رب تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت ایک اللہ عز و جلال کے سامنے گزارش رکھی، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك
بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں. اللہ ذوالجلال نے فرمایا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم میری قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو صحیح راستے سے گمراہ کروں گا. میرے نیک بندے، میرے مخلص بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص لوگ ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، جن کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا، جو رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے. تو اللہ عز وجل نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ تم نے میری قسم اٹھا کے یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور اپنے تقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ان کی زبان پہ استغفار رہے گا میں بھی ان کو بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی معاف کرتا رہوں گا. جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف معافی کا ہی پرمٹ جاری نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں. تو شیطان نے اس وقت سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا. کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں. آپ پسند کریں گے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فکر.